یعنی 9/11 کے بعد کی دنیا اصل میں یا یوں کہہ لیں کہ اس سے پہلے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کی ایک کوشش کی, نہیں کامیاب ہوا تو وہ 9/11 کر کے تو اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی, پھر اس میں کچھ ایج پیچ ہو گیا ہوا ہے. تو آج اب ایک اور مصیبت ادھر سے کھڑی ہو گئی. ان کے اعتبار سے دیکھیں تو چائنا, تو اب دنیا الجھتی کہاں پہ پہنچی ہے کہ امریکہ کے ہاتھ سے سعودی عرب پھسل رہا ہے, بلکہ پھسل گیا ہے. اب امریکہ سعودی عرب میں کیا فساد مچاتا ہے یہ اب دیکھیں, وہاں کچھ عرصے میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. محمد بن سلمان صاحب بڑے خطرے میں ہیں, کیونکہ انہوں نے امریکہ کو جو دولتی ماری ہے یہ بم کی پیٹی کو ماری ہے. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا نا یوان میں یہ تیل کا, یہ پتہ نہیں انہیں خود بھی سمجھ ہے کہ نہیں ہے کہ کیا ایٹمی حملہ کیا ہے یہ جس کو تھوڑی بہت جو دنیا کا معاشی نظام ہے ورلڈ آرڈر وہ 1945 کے بعد جو چلا ہے, اور خاص طور پہ 1973 کے بعد یہ جو پیٹرو ڈالر والا سکیم چلی ہے, اس کے بعد یہ والا فیصلہ, یہ تو سارے 73 کے بعد امریکی آرڈر کو ڈسٹرب کرنے والا فیصلہ ہے. یہ کوئی چھوٹا سا فیصلہ تو نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ محمد بن سلمان وہ کسی ری ایکشن میں آ کے اس نے کر لیا ہے. اب یہ ہوتا ہے جہاں ہوئی ہستی محدود, لاکھوں پیچ پڑتے ہیں, عقیدہ عقل فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں. جب یہ گتھم گتھا ہوتے ہیں تو اللہ اپنی تدبیر چلا رہا ہوتا ہے. اگر آپ باریک بینی سے اپنے نظام کو بھی دیکھیں تو یہ جس طرح یعنی ایک پیج والے آپس میں پھٹے ہیں, یہ سب ری ایکشنری عمل ہوا ہے. ان میں سے کوئی بھی نیت کر کے ایک دوسرے سے نہیں پھٹا ہے. اور جو اب بھی ہو رہا ہے سب مطلب وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہو رہا ہے. یہ کوئی باقاعدہ تو منصوبہ کس کا ہے؟ وہ یا تو منصوبہ ساز وہ پیچھے وہ والا وہ شیطانی آرڈر ہے, تو دوسری طرف تو ہم تو مطلب بھنگ پی کے ستے مخلوق, تو ہماری جگہ پہ بھی ساری تدبیریں اور پلاننگ اور منصوبے پھر ادھر ہی بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا. تو اس وقت اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 400 سال ہیں نا جن میں ہم اس وقت وہ, اسی لیے میں وہ 1000 سال علیحدہ کر دیتا ہوں, یہ 400 سال علیحدہ کرتا ہوں. اس میں ایک طرف یہ دیکھیے کہ وہ بھی مردودی کی حالت میں تھے. کون؟ ملونی کی حالت میں تھے بنی اسرائیل. ہم چلے گئے دونوں ایک جگہ پہ زیرو پہ پہنچ گئے. اب وہاں سے ہمارے زوال کو یعنی پاتال کی طرف جانا شروع ہوا اور ان کا عروج شروع ہوا, کیونکہ انہوں نے آ کے پہلا پتھر رکھ لیا وہاں پہ آبادی کا. پھر انہوں نے 17 میں اجازت لی ہے, 48 میں ملک بنا لیا. اور جب 48 میں انہوں نے ملک بنایا تو دیکھیں ادھر باقی پورے عالم اسلام کو دیکھیں تو جو آزاد ہوئے ہیں وہ اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے ہیں. کیا اتاترک نے کون سا کوئی اسلام کی بنیاد پہ آزادی لی تھی؟ نیشنلزم کی بنیاد پہ لی تھی. یہ جو عرب ہیں انہوں نے ترکوں سے جو بغاوت کی تھی کس بنیاد پہ کی تھی؟ نیشنلزم کی بنیاد پر کی تھی. تو وہ ایک پوری کہانی, ایک علیحدہ کہانی ہے. اس میں صرف ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان ہے. اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا جو نظریہ ہے وہ وہاں کہاں سے, اس کی بنیاد کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ مجدد الفسانی سے. تو جب ادھر وہ شیطانی آرڈر پروان چڑھ رہا تھا یورپ میں 1000 سال کے بعد, کون سے والا؟ فحاشی والا, منکرات والا, بغاوت والا. تو ادھر بیج رکھا جا رہا تھا اس آرڈر کا جو عدل والا اور احسان والا اور ایک دوسرے کا یعنی خاندانی نظام اور ایتاء ذی القربیٰ والا, یہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی مجدد الفسانی کے ہاتھوں. یہ گروہ کرتے کرتے ایک ملک کی صورت اختیار کر گیا. وہ ملک آج ایٹمی طاقت بھی ہے. اور اب آپ کے سامنے وہ بات آ گئی نا, ہم جب کہتے تھے کانسپریسی تھیوری, وہ بے وقوف شیطان مطلب اعلانیہ کام کرے گا یا کانسپریسی کرے گا؟ تو یہ اب آ گئی نا بات, IMF نے کہہ دیا نا کہ جی آپ نے لانگ رینج میزائل کیوں بنائے ہیں؟ جھگڑا آپ کا انڈیا سے ہے تو یہ 3000 میل تک مار کرنے والے میزائل کا کو ختم کرو. تو ان سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کا منصوبہ ہے. اس حد تک اگر کوئی نہ بھی مانے تو بے شک نہ مانے. کوئی اب فرشتوں کا انکار کر دے, ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر دے, ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی یہ انکار کر دے کہ پاکستان کوئی خدائی رازوں میں سے راز نہیں ہے, کوئی خدائی منصوبے کا حصہ نہیں ہے, تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہے, کیونکہ دنیا کو اللہ نے صرف کفر کے لیے نہیں بنایا ہے. ہمیشہ جو ہے نا یہ ایک بیلنس اللہ رکھتا ہے کفر اور ایمان کا. تو وہ بیلنس کیسے کریں؟ ادھر اسرائیل اٹھ رہا ہے, ادھر یہ ہوا ہے. اور آگے دیکھیے, یعنی اصل میں تو جھگڑا اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو انہی 2 امتوں کا ہے. وہ پہلے سے اقدار بنے بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس نبوت آتی ہے, ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو چپکلش تو یہاں سے شروع ہوئی نا حق و باطل کی.
تو باقی تو سارے حاشیہ بردار ہیں، کوئی یہودیوں کے حاشیہ بردار ہیں تو کوئی مسلمانوں کے حاشیہ بردار بنیں گے آگے۔ اصل مین جن کا جھگڑا ہے وہ تو یہ دو ہیں قرآن کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو۔ یہ ایک تاریخ ہے جو ان کی اس پہلے رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔